والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آج کا درس بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ پہلے حصے کے اعتبار سے، بہت ہی مشکل دوسرے حصے کے اعتبار سے. پہلے حصے میں ہے کون کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو حساب شروع ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ اذن ہوگا کہ تم بغیر حساب کے جنت میں جا سکتے ہو. اور دوسرے حصے میں حساب شروع ہونے سے پہلے کون کون سے وہ غفلت کے شکار لوگ ہیں جن کے بارے میں ذرا سخت قسم کا آرڈر ہوگا کہ ان کو پکڑ کے جہنم رسید کرو، حساب بعد میں شروع کریں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں اور سارے جنوں کو اللہ جل جلالہ ایک مقام پہ اکٹھا فرما لے گا، تمام انس و جن ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو گئے، اس وقت رب کے جلال کا عالم، قہر کا عالم کچھ یوں ہوگا کہ ساری امتیں گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوں گی. ساری امتیں گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوں گی. عین اسی حالت میں اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے مخلوق خدا. یہ اس کا اعلان ہوگا، اے مخلوق تم ابھی دیکھ لو گے وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن پر اللہ کا فضل بھی ہے اور کرم بھی ہے. یہ اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا؟ اے مخلوق تم ابھی دیکھ لو گے، تم ابھی وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جن پہ آج کے اس مشکل دن میں بھی اللہ کا فضل بھی ہے اور کرم بھی ہے. تو پھر فوراً وہی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. وہ خوش نصیب لوگ کہاں ہیں جو ہر حال میں، یہ پہلا گروہ نکالا جا رہا ہے. وہ خوش نصیب لوگ کہاں ہیں جو ہر حال میں کیا کرتے تھے؟
اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، تو جو دنیا میں ہر حال میں اپنے رب کے ذکر میں رہتے تھے، اولین و آخرین میں سے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ منادی ان کو کہے گا، اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، یہ چلے گئے۔ دوسرا گروہ یہی اعلان کرنے والا دوبارہ اعلان کرے گا کہ اے مخلوق خدا، تم ابھی جان لوگے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن پہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ حدیث میں آیا کہ اصحاب کرم لوگ کون ہیں، تو اصحاب کرم کا مطلب یہی ہے جن پہ اللہ کا آج فضل بھی ہے اور کرم بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو دوسری بار وہ یہ اعلان کرے گا، قرآن مقدس سورہ السجدہ آیت نمبر 16 کی تلاوت کرتے ہوئے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اب یہ نکالے گئے کون سے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کی کروٹیں ان کے بچھونوں سے جدا رہتی تھیں، صبح اٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اذکار کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، صبح تہجد کے وقت اٹھنے والوں کی۔ اسی طرح عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کی کروٹیں بھی بستروں سے جدا ہوتی ہیں، بستروں سے جدا ہوتی ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو صرف اس لیے پکارتے تھے، وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی تھے، اپنے رب پہ امید بھی رکھتے تھے، اپنے رب پہ امید بھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ فرمائیں گے وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی ذات پہ امید اور بھروسہ کرنے والے کہاں ہیں؟ اور اپنے مال سے مالی حقوق اللہ کی راہ میں پورے پورے ادا کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ دوسرے اعلان پہ اولین و آخرین میں سے جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہ کھڑا ہو جائے گا، اور اعلان کرنے والا کہے گا رب فرما رہا ہے تمہارا کوئی حساب نہیں ہے، دروازے کھلے ہیں، جاؤ تم بھی جنت کو جا سکتے۔ پھر یہی اعلان کرنے والا تیسری بار اعلان کرے گا، اور پھر پتہ ہے کیا اعلان ہوگا؟ خصوصاً جو تاجر حضرات ہیں یا جو کام کاج کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، کام کاج کی وجہ سے عبادت سے جی چراتے ہیں، وہ کان کھول کے سنیں گے۔ تیسری بار اللہ کی طرف سے یہ آیا ہوا فرشتہ اعلان کرے گا، اے مخلوق خدا، تم ابھی دیکھ لو گے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم کن خوش نصیبوں پہ آج بھی ہے۔ اور پھر اعلان یہ ہوگا، سورہ نور آیت نمبر 37 کو تلاوت کرتے ہوئے، لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ اعلان ہوگا۔ مطلب کیا ہوگا اس اعلان کا؟ لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن خوش نصیبوں کو تجارت، کاروبار، ولا بیع اور خرید و فروخت، لا تلہیہم غفلت میں نہیں ڈال سکی تھی، جن خوش نصیبوں کو سادہ لفظوں میں ترجمہ کریں، دنیاوی کام کاج خوشی ہو یا غمی ہو ہر حال میں، جن کو اللہ کی یاد سے کام نے غافل، جو کاموں کو تو چھوڑ دیتے تھے رب کی یاد میں لگے رہتے تھے، وہ خوش نصیب جن کو کاروبار نے، آج تو ہمیں یہ بہانے سناتے ہیں لوگ، حلال روزی کمانا بھی تو عبادت ہے۔ صاحب یہ اس وقت عبادت ہے جب شریعت کے مطابق ہو، تو کام بھلے حلال کر رہا ہے، اور اگر تو نے نماز کام کی وجہ سے چھوڑ دی ہے، جتنی دیر نماز
اکیلی آنا تھا اور تو نہ آیا، وہ تیرا کام حرام ہو جاتا ہے، وہ حلال نہیں رہتا، وہ حلال نہیں رہتا۔ یہ تو تیری سمجھ ہے نا، اسلام کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اسلام کہتا ہے جیسا میں کہوں تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ اور بدقسمتی سے آج ایک تعداد ہے جن کی یہ خواہش ہے جیسا ہم چاہیں اسلام ویسے بدل جائے۔ اسلام کو بدلنے والی ذات بظاہر دنیا سے تشریف لے جا چکی ہے، بظاہر مصطفیٰ کریم ہی کی وہ ذات تھی جو اسلام کے احکام میں تبدیلی فرما سکتے تھے۔ جب سے آپ نے بظاہر پردہ فرمایا، اب قیامت تک کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو شریعت آ گئی ہے اس میں تبدیلی کر سکے۔ اب کوئی کر سکتا؟ تو اس سوچ کو نکالو اور اس دن کو ذرا سوچو جب ساری امتیں گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوں گی، وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا جس کو فرشتے اعلان کر کے نکالیں گے کہ یار یہ نماز کے وقت دکان بند کر دیا کرتا تھا، یہ نماز کے وقت اپنے کام کو چھوڑ دیا کرتا تھا، یہ نماز کے ٹائم میں اپنے کاروبار کو ختم کر کے اللہ کے بارگاہ میں جھک جایا کرتا تھا، لہذا کھڑا ہونا آج تیرا حساب بھی کوئی نہیں ہے، آج تیرا حساب بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہمیں کہتا ہے جی میرا مالک نہیں نماز پڑھنے دیتا، ایسے مالک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اسلام تجھے ایسے بندے کے پاس کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو تجھے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے منع کرتا ہے۔ آج یہ بھی ایک المیہ ہے، اسلامی سلطنت کے اندر المیہ ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں نماز کوئی پڑھنے نہیں دیتا، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اگر حکومت نے اس کا ایکشن نہیں لیا تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ ایسے ظالم کے پاس کام کرنے کی اسلام میں اجازت جو آپ کو نماز کے لیے نہیں جانے دیتا، جو آپ کو نماز کے لیے یہ ہو جائے گا وہ یہ سب ہیلے بان ہے، اس کے پاس کام کرنا حرام ہے۔ سادی سی بات کیا ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص، صحابہ کے مفتی اور مصطفیٰ کریم نے جن کو مفتی کا لقب عطا فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان ہوگا وہ خوش نصیب کھڑے ہو جائیں۔ وہ خوش نصیب کون کون سے؟ لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو کاروبار کام کاج نے اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے، اور یار یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے سے، نماز کے قائم کرنے سے کاروبار ان کو روک بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ یہاں موجود ہوں گے جو کاروبار کی وجہ سے نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں، جو دنیاوی ذلیل سکوں اور دولت کی لالچ میں اپنے رب کی عبادت سے منہ موڑ کے اعراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچو نا پھر کل کو کیسے سامنا ہو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کاروبار زندگی نے ان کو نماز سے روکا اور اس کو ذبح کر دیتے تھے جب نماز کا ٹائم آ جایا کرتا تھا۔ آج تو ہمیں ایک کہانی قضا کر لیں گے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ جس کو چاہے تو ادا کر کے پڑھ لے اور جس کو چاہے تو قضا کر لے۔ تجھے پتہ ہے کہ ایک نماز کو قضا کرنے کی سزا کتنے خراب سال جہنم میں جلنا پڑے گا، تجھے پتہ ہے؟ آج جملے بولنا آسان ہے نا، قضا کر لیں گے۔ ایسے کام پہ لعنت بھیج جس کی وجہ سے رب کی عبادت رہ جاتی ہے، ایسے کاروبار کو ہمیشہ کے لیے ذبح کر دو جس کی وجہ سے نمازیں برباد ہو رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو، کھانے والے سارے ہیں، پھنسنا آپ نے اکیلے ہی ہے۔ عقل مند شخص کبھی ایسا کام یہ وہ بندہ کرے گا جو عقل سے خالی ہو، جو عقل سے۔ یار مجھے کتنے نفل کا ثواب، ایک عرفی مقولہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کھائے میری بیوی، کھائے میری اولاد، کھائے میرے رشتہ دار، اور جہنم میں جاؤں، میں اس انداز میں کام کر رہا ہوں، میں عقل مند ہوں؟ بولو نا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو یہی خدشہ ہے نا، مال کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو پورا سال کھاتا رہے، پیتا رہے، پہنتا رہے، جہاں لگتا ہے سواری پہ، مکان پہ لگاتا رہے،
جب تو تھک جائے کھا کھا کے، جب تو تھک جائے لگا لگا کے، جب تھک جائے پی پی کے، جب تھک جائے تو پہن پہن کے، سال کے بعد دیکھ کچھ بچے ہیں پیسے۔ اسلام نے آپ کو یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ کھائیں نہ جمع کریں اور اس کی زکات دیں، کہیں آیا ہے حکم؟ فرمایا جو تیری ضرورت سے بچ جائے تو کھا کھا کے تھک جائے، پی پی کے تھک جائے، پہن پہن کے تھک جائے۔ جب ہر کام والے ضرورت سے بچ جائیں، سال میں ایک مرتبہ پڑے تو بچے ہی ہیں نا، دیے بھی میں نہیں ہے نا، میں ہی رب فرماتا تجھے کہتا ہوں صرف 100 میں سے 2.5 روپے نکال دیا کر۔ آج مسلمانوں کو بخار چڑھا ہوا، سوچنا کیوں نہیں دیتا یہ زکات کہ 100 کے پیچھے کتنے کم ہو جائیں گے؟ یہ اس کی گندی سوچ ہے کہ 2.5 کم ہو جائیں گے۔ اسلام کہتا ہے، رب کہتا ہے، رب فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے تو نکال کے تو دیکھ، اگر برکت نہ آئے تو پھر کہنا۔ جو زکات دیتے ہیں پوری پوری ان سے پوچھو مال میں کمی آئی ہے آج؟ فقیر پریکٹیکلی باتیں آپ کو عرض کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے رب جو فرمائے اس کی مخالفت ہو سکتی؟ قرآن میں فرمایا تو دیکھو تو دیکھ ہم تیرے مال میں برکت ڈال دیں گے، ہم تیرے مال میں برکت ڈال دیں گے۔ تو اب جو نہیں دے رہا، اب جو وہ اس لیے کہ مال کم نہ ہو جائے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، زکات دینے سے مال کم۔ میں کتاب میں بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا ایک عالم دین کا، کہا جی 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، کوئی ایسا غریب دیکھیں جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور غریب ہو گئے۔ کہا جی میں 1400 سال میں ایسا غریب کہیں نظر نہیں آیا، آپ کو کہیں آیا ہو تو آپ دکھا دیں۔ اب غور کریں یہ کیوں بچا رہا ہے وہ 2.5 گندی سوچ پہ کہ مال بڑھ جائے۔ اب سارا یہ کھا تو نہیں سکتا نا، بیوی کھائے گی، بچے کھائیں گے، فلاں فلاں کھائے گا، تو کیسا بے عقل انسان دوسروں کو کھلانے کے لیے خود کہاں جا رہا ہے؟ میرے آقا نے خود فرمایا، اسی آیت میں آ رہا ہے، فرمایا یاد رکھنا جس کے ذمہ زکوٰۃ باقی ہوئی قیامت کے دن پھر میرے پاس شفاعت کی بھیک مانگنے نہ آنا۔ حدیث پاک ہے۔ اپنے مالوں کا حساب کرو جب سے آپ صاحب نصاب بنے ہیں، نہیں دے سکے اللہ سے توبہ کرو، اور جتنی زکوٰۃ پیچھے آپ کے ذمہ بنتی ہے فی الفور اس کی ادائیگی شروع کر دو، بھلے قسطوں میں ہی شروع کر دو۔ تفصیل کسی مفتی سے پوچھ لو کیسے دینی پڑے گی اور کس کو دینی پڑے گی۔ اعلان ہوگا تیسرے خوش نصیب، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ وہ خوش نصیب کھڑے ہو جائیں جو ہر حال میں اپنے رب کے احکام پہ عمل کرتے تھے، ان کو کوئی کام احکام سے روکنے والا، کوئی ذات اللہ کی بات ماننے سے ان کو روک۔ چھوٹی سی مثال دوں یہاں پہ اگر ناراض نہ ہوا، جب آپ براتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ولیموں کے فنکشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں چل رہا ہوتا ہے میوزک، یہ کیا ہے؟ اللہ کی، جن کو سمجھ ہے وہی بولے، جن کو نہیں پتا وہ تو مجبور ہے، اللہ کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ان کو میری نافرمانی سے روک، وہ ہر حال میں اس کام سے رک جاتے تھے۔ کسی ذات کو اس معاملے میں ترجیح، تو جو چپ کر کے وہاں بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے جمعے پہ بھی اشارہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جبریل کہہ رہا ہے یا اللہ اتنا بڑا نیکوکار شخص ہے، اس کو بھی الٹا دوں۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یہ خود تو نیکوکار ہے لیکن اس کو میرے نام پہ کبھی غیرت نہیں آئی، گناہ کے کام ہو رہے اس کو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی، انہی میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو بھی الٹا کے رکھ دیں۔ ہم اس شادی والے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ ہمیں اتنی غیرت ہی نہیں آتی کہ ہم وہاں سے اٹھ جائیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے بندے کے باپ کا فنکشن ہونا، بندے کے باپ کا فنکشن ہو، حالانکہ اسلام نے اتنا بڑا حق رکھا ہے باپ کا، اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے تو بندے پہ فرض ہے کہ باپ کے فنکشن کو چھوڑ کے چلا جائے، یا اس کو سمجھائے بھائی اس کو چھوڑ دے، میں تیری وجہ سے رب کو ناراض نہیں کر سکتا ورنہ پھر میں پھنس جاؤں گا۔
اگر یہ مسلمان یہ کرنا شروع کر دیں تو شادی ہال یا ہوٹل والوں کی جرت کیا ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے کے آپ کو گناہگار کریں؟ جب آپ بکنگ کرانے جاتے ہیں باقی ہر چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کیسا کھانا ہوگا، کتنے کھانے ہوں گے، ہوتی ہیں نا یہ ساری باتیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میرے ذمہ تو یہی ہے نا کہ آپ تک حق پہنچاؤں، یہی ہے نا میرے ذمہ، اور آپ کے ذمہ حق سن کے اس پہ عمل کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں جب اپنی پوری کر رہا ہوں، حالانکہ میرے لیے پورا کرنا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، جس زمانے میں ہم نے جنم لیا ہے، جس زمانے میں ہم نے جن کو طہارت کا پتہ نہیں ہوتا وہ بھی ہمارے اوپر آج انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اس مصطفیٰ کریم کے دین کا کام کرنا ہے، جن کو لوگوں نے پتھر بھی مارے تو سرکار نے تب بھی دین کا کام کر کے دکھایا۔ ہم تو اللہ کے فضل سے آپ کے مشن کو لے کے چلے، ایک بات نہیں لاکھ باتیں ہمارے خلاف کرو، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم مردہ ہیں اس معاملے میں۔ جو گالیاں دیتا ہے ایک نہیں 10 لاکھ گالیاں دے، میری ذات کو جب گالیاں دے گا آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ اس بندے نے اس سے جا کے جھگڑا کیا۔ مجھے ہوتا ہی کچھ نہیں۔ مجھے ایک بزرگ نے سمجھایا، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا بھائی اگر دین کا کام کرنا ہے تو یہ لازمی بات ہے آپ کے خلاف انگلیاں اٹھیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس میں کامیاب ہونا ہے تو اس معاملے میں اپنے آپ کو مردہ سمجھ لو۔ اب قبر پہ جا کے کوئی کسی کو جو مرضی کہتا رہے وہ کچھ کہتا ہے، فرمایا کامیابی اسی میں اپنے آپ کو مردہ سمجھ لو۔ ہم نے اسی دن سے مردہ سمجھ لیا۔ مجھے پتا ہے آپ کے محلے میں کون کون بھونکتا ہے، کس کس انداز میں بھونکتا ہے، لیکن کبھی سنا؟ مجھے انتقام لینا آتا ہے لیکن مجھے ضرورت ہی نہیں، مجھے ضرورت ہی رب جانے اور رب کی مخلوق جانے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پتھر مارے گئے آپ نے تبلیغ چھوڑی تھی؟ بلند آواز سے بولو، کم از کم ہمیں پتھر تو کوئی نہیں مارتا، بلکہ میرے ہم منصب جتنے بھی ہیں ان سب کو نصیحت ہے، اگر تم کہو نا کہ ہم نے کام دین کا کرنا ہے، حق کہنا ہے اور باتیں نہیں سننی، تو مشورہ ہے آپ اس منصب کو چھوڑ دو، آپ اس منصب کو چھوڑ دو۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہاں تو انبیاء کو لوگوں نے معاف نہیں کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا، قصور کیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ حق بات کہنے کے عادی ہوتے تھے، حق بات کہنے کے عادی ہوتے تھے۔ ان کے خلاف لوگ بولے، قتل کرنے کے درپے ہوئے، کتنے انبیاء کو بنی اسرائیل نے شہید کیا، کیوں کیا؟ وہ حق کہتے تھے۔ تو بھائی اگر باتیں سن کے صبر کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو شعبہ دین کو چلاؤ، اگر تم کو نہیں ہم پوچھ لیں گے تو معذرت سے اپیل ہے آپ اس شعبے کو چھوڑ دیں۔ کس کس سے پوچھو گے؟ یہ تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں انصاف یہ ہے کہ وہ جو مرضی کہے وہ حق ہے۔ جب آپ کہیں گے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ ظلم بھی ہوگا، یہ دہشت گردی بھی ہوگی، یہ زیادتی بھی ہوگی، یہ سختی بھی ہوگی، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا، اپنی طرف ان کو ساری باتیں سمجھ آتی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں آپ سے سوال کر رہا تھا، جب آپ جاتے ہیں ہوٹل بک کرانے، شادی ہال بک کرانے، کوئی بات ہوتی ہے ان سے کہ کیا دو گے کھانے میں؟ ہوتی ہے نا بات۔ پھر کتنے کھانے ہوں گے؟ ہوتی ہے نا بات۔ پھر کس لیول کے ہوں گے؟ ہوتی ہے نا بات۔ حتیٰ کہ آپ کہتے ہیں معیار ٹھیک نہ ہوا تو کام خراب ہوگا، یہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ کرسیاں کیسی ہوں گی، ٹیبل کیسے ہوں گے، کتنی کرسیاں ہوں گی، یہ باتیں کرنی آتی ہیں مسلمان کو۔ وہاں اتنی بات نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میرا قرآن مجھے مجبور کرتا ہے، میرا اسلام مجھے مجبور کرتا ہے، میری شریعت مجھے مجبور کرتی ہے، میرے رب کا میرے اوپر حکم ہے، تو کہیں میوزک تو نہیں چلائے گا۔ یہ بات کیوں نہیں مسلمان کرتا؟ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ساری باتوں سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے جو مسلمان آج نہیں کرتا۔ پھر جب پہنچ جاتے ہیں پھر جملے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کون چلا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کو یوں سمجھا رہا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ نے ان سے طے کیا آپ دیں گے بکرے کا سالن اور فلاں قسم کی ڈش، تو کئی قسم کی ڈشیں بنتی ہیں نا، بکرے گوشت کوئی بھی ہو۔ نمبر 2 آپ دیں گے ہمیں بوتل،
نمبر 3 آپ ہمیں دیں گے میٹھے چاول. فرض کے یہ 3 ڈشیں آپ نے مقرر کی ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ پہنچے وہاں پہ انہوں نے سالن کی جگہ جو بکرے کا تہہ پایا تھا انہوں نے دلیم رکھ دیا. انہوں نے کیا رکھ دیا؟ یہ حلیم نہ کہا کرو, دلیم کہا کرو. دلیم کا مطلب ہوتا ہے دالوں کا مجموعہ, تو اس میں ہوتی بھی دالیں ہیں نا. حلیم تو رب کا صفاتی نام ہے یار, رب کا صفاتی, وہ حلیم ذات, حلیم نہیں کہہ سکتے شرع, دلیم. انہوں نے بکرے کی جگہ کیا رکھ دیا؟ بوتل کی جگہ سادہ. اور تیسری ڈش کون سی تھی؟ میٹھے چاول. چاولوں کی جگہ بسکٹ رکھ دی. ٹھیک ہے. اب پوچھو نا میزبان سے, چپ کرے گا؟ نہیں, اب بھی چپ کرنی چاہیے, کہنا چاہیے اتنا ہی, پتہ نہیں کس نے کھانے چینج کر دیے, بس چپ ہے. ہونا چاہیے نا. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ ہونا چاہیے نا, بس اتنا کہہ کے جان چھڑا لے, پتہ نہیں یار کس نے کھانے چینج کر دیے. جیسے گانے باجے چلنے کہتے ہیں پتہ نہیں یار کس نے چلا دیے. پیسے تو دے رہا ہے, بک تو نے کیا ہوا ہے جناب, مال تیرا لگ رہا ہے, مہمان تیرے ہیں, فنکشن تیرا ہے. کسی بدھو کی جرت ہی کیا ہے یہاں رب کی نافرمانی والا کام کرے؟ لیکن ہم نے پہلے توجہ نہیں کیا تھا. ہم نے پہلے اس کو کہیں اگر گانے باجے چلے 35,000 ہے نا تو تیرا 20,000 رہ جائے گا, دیکھیں چلاتے. ہم تجھ سے طے نہیں کرتے. اچھا آپ سے سوال ہے, کوئی کام, کوئی سودا, کوئی چیز طے ہو رہی ہو اور اس میں رب کی نافرمانی بیچ میں ہو, اس کا سودا کرنا جائز ہوگا؟ مثلا شراب کا سودا, سود کا معاملہ, کیوں نہ جائز ہوتا ہے؟ کیونکہ رب نے ان کاموں سے. تو جب شادی البوک ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے اور چل گیا ہے کہ گانے باجے چلنے ہیں, اگر آپ روکتے نہیں تو آپ کا شادی البوک کرنا حلال ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی پھر؟ سب سے پہلے یہ جملہ رکھیں گے کہ ہمارے فنکشن میں گانے باجے, ہمارے فنکشن میں گانے باجے. باقی مووی سووی وہ تو ان کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے, ان سے طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ عورتوں کی طرف کوئی مچھ ڈنڈا ہم نہیں جانے دیں گے. موویاں بنانے والا بے غیرت انسان ہم, یہ آپ کی اپنا سسٹم ہوتا ہے, یہ ہوٹل والے نہیں بناتے, یہ آپ جانے بہن کی طرف سے ہوتا ہے. تو خدا کا خوف کریں, اسلام کی طرف پلٹیں. اب ہم ان کو مختصر کر رہے ہیں. پہلے جو 3 خوش نصیب ہیں گروہ, جن کو بغیر حساب کے کیا ملنی ہے, پہلے قسم کے وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کی عبادت اور مالی حقوق ادا کرتے رہتے ہیں, عشر زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں, اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے کاروبار نے, خواہ غم ہو یا خوشی ہو, اپنا کام ہو یا کسی کا کر رہے ہوں, کسی بھی صورت میں اس دنیاوی کاروبار نے ان کو نہ تو اللہ کے ذکر سے روکا, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نہ نماز سے روک سکا وہ دنیاوی کاروبار, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, نہ زکوٰۃ دینے سے روک سکا. یہ 3 خوش نصیب ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ فرمائے گا جاؤ تمہارے لیے جنت کھلی ہے. یہ چلے گئے جنت کی طرف روانہ ہو گئے, پہنچ گئے رب کی ابدی نعمت کی طرف. پھر جہنم سے ایک گردن کی مانت آگ نمودار ہوگی. ابھی فرشتہ تھا, اب جہنم سے آگ نمودار ہوگی, لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی, دیکھ بھی رہی ہوگی, بول بھی رہی ہوگی. جہنم کی آگ دیکھ بھی رہی ہوگی اور بول بھی رہی ہوگی, اور یہ اعلان کرے گی جہنم کی آگ, مجھے رب نے حکم دیا ہے 3 طرح کے لوگوں کو حساب سے پہلے پکڑ کے جہنم رسید کر دے. نمبر 1, ہر سرکش اور متکبر شخص. میں نے کہا تھا دوسرا مشکل ہے, یہ وہ ہے.
ابھی حساب شروع نہیں ہوا. اپنی سیرت پہ غور کرنا میرے بزرگوں اور بھائیوں. آج وقت ہے, آج ٹائم ہے, آج ہمارے پاس یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. توبہ کر لیں, جتنے ہوئے رب معاف کر دیتا, وہ اتنا غفور رحیم ہے. ہم غالباً پہلے بھی پڑھائی ہے, رات بھی پڑھ رہے تھے بخاری شریف میں حدیث پاک. تو ایک بندہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا, اس سے ہلکا اور کسی کا, اللہ اس سے فرمائے گا, اللہ اس بندے سے, اور میرے بندے بتانا اگر یہ ساری کائنات میں رب تیری ملک میں دے دوں, کتنا مال دے دیں؟ پورا جہان, وما فیہا, یہ بخاری کے الفاظ ہیں, اور جو کچھ اس میں ہے, پورے جہاں کی زمین بھی تیری ہو جائے, اور پورے جہاں میں جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ ساری. کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر تجھے حکم دیا جائے کہ یہ سارا میری راہ میں خرچ کر دے, تجھے جہنم سے بچا لیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب اسے پوچھے گا کیا تو دے دے گا؟ قال نعم, وہ فوراً کہے گا یا اللہ میں دینے کو تیار ہوں, مجھے اسی سے بچا لے. پوری کائنات کی زمین اور جو کچھ پوری کائنات میں چیزیں ہیں جن کو کوئی گن بھی, وہ ساری دینے کو تیار ہوگا, صرف ہلکا, اس سے نیچے کسی کا عذاب ہی نہیں ہے. یہ بخاری کے کلمات ہیں. رات ہم نے بچوں کو حدیث پڑھائی ہے جو بخاری شریف پڑھنے آتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اس سے نیچے کسی کا عذاب, وہ کہے گا مالک میں سارا دیتا ہوں, مجھے اسی سے بچا لے. اللہ فرمائے گا اب تو وقت گزر گیا ہے, میں نے تو تجھ سے اس سے بھی آسان چیز مانگی تھی, تو نے وہ نہ دی. وہ کیا تھی؟ تجھے کہا تھا کہ جیسا میں ہوں نا وحدہ لا شریک, بس ایسے ہی میرا حکم بھی وحدہ لا شریک ہو کے مانتے ہوئے آنا, جنت تیرا استقبال کرے گی. تو نے تو میری بات ہی نہیں مانی تھی. آپ سے سوال ہے, پوری زندگی 5 وقت کی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو اسلام ہے اس پہ عمل کرنا آسان ہے, مشکل ہے؟ یا سارا جہاں اور جو کچھ اس میں ہے سارا کسی غریب کو دینا مشکل ہے؟ یقیناً سارا جہاں دینا مشکل کام ہے. میرے رب نے بھی تو یہی فرمایا, ہم نے تو تجھ سے آسان سی چیز طلب کی تھی, تو دنیا میں جا کے ہمیں بھول گیا تھا. اب کیوں کہتا ہے میں پورا جہاں دینے کو تیار ہوں؟ حالانکہ آہوانو یہ کلمات ہے. فرمایا اس سے ہلکا عذاب جہنم میں کسی اور کا ہوگا ہی نہیں, یہ آخری سٹیج کا عذاب ہے. آج 2.5% پر بخار چڑھا ہوا ہے, کل کو پورا جہاں دینے کو تیار ہوگا. آج 5 وقت کی نماز پہ بخار چڑھا ہوا ہے, کل کو سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. آج سال میں صرف 30 روزے رکھنے کے لیے بخار چڑھ جاتا ہے ان لوگوں کو, کل کو سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا. آج داڑھی شریف شریعت کے مطابق رکھنے سے پہلے ان کو بخار چڑھا ہوا ہے, کل کو کہیں گے مالک کسی سے بچا لے, سارا کچھ لے لے. آج ان کو والدین کے حقوق پورے کرنے میں ان کو سستیاں ہیں, کاہلیاں ہیں, غفلت کے شکار ہو گئے. بیوی بچوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, جناب والا امام ہے تو مقتدیوں کے حقوق, مقتدی ہیں تو امام کے حقوق ادا کرنے میں آج سستیاں ہیں. کل کو کس منہ سے کہیں گے سب کچھ لے لے؟ رب فرمائے گا وقت گزر گیا. یہ کیوں حدیث آئی ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئی ہے. وہاں تو ٹائم ہی نہیں ہوگا کچھ دینے کا, عذاب سے بچنے کا. یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے آئی ہے کہ ادھر ہی سمجھ جاؤ, ادھر ہی, وہاں کوئی نہیں سنے گا, وہاں کوئی نہیں سنے گا. جہنم سے جو آگ آئی ہے سب سے پہلے کن لوگوں کو پکڑے گی؟ کہے گی نکل آئے نا وہ سارے ان لینوں میں جو سرکش بھی تھے, جو متکبر بھی تھے. آپ سے سوال ہے سرکش کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے, صرف آپ بولتے نہیں. حالانکہ میرے ابے کی بات نہیں ہو رہی, رسول اکرم نور مجسم کی بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. عبداللہ بن عباس جیسا حدیث کا راوی ہے بندہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. شک کی, یار ڈائریکٹ جو بندہ کہہ رہا ہو سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں میں کسی سے سن کے نہیں بیان کر رہا, میں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ سے یہ سنا تھا. اس سے بڑھ کے اور سند آپ کو کیا پیش کی جائے؟ عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں اعلان کرے گی وہ جہنم کی آگ, جتنے سرکش ہیں اور متکبر ہیں وہ ذرا
सरकश का माना होता है रब का, बुलंद आवाज से, रब का। और रब का नाफरमान कौन होता है? जिसने रब की बात ना मानी, जिसने अल्लाह का हुक्म, मेरा ख्याल है इतना काफी है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं, आपको समझ आगे आ ही गई होगी। और रब का नाफरमान वो बंदा है जो शरीयत की मुखालफत करता है, जो शरीयत के खिलाफ चलता है। मुतकब्बिर कौन है? एक माना तो यही है, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। हमने शैतान को कहा कि हमारा हुक्म मान, अबा वस्तकबरा, कुरान कहते उसने इनकार किया और तकब्बुर की वजह से उसने हमारा हुक्म ना माना। ये भी एक तकब्बुर की अलामत है कि अल्लाह की इबादत ना करना मुतकब्बिर शख्स का काम है। जो आजिज होगा हमेशा रब की बारगाह में झुका रहेगा। जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, शरीयत उसको मुतकब्बिर समझती है। शरीयत उसको, यार आपसे एक छोटा सा सवाल, आपकी और आपके बेटे की आपस में जो ताल्लुक इस्लाम ने रखा है, इसकी निस्बत रब की तरफ करना मेरे ख्याल है बेवकूफी है। कि आपका बेटे पे कितना हक है और मखलूक पे रब का कितना हक है, इसका कोई तकाबुल बनता? ऐसे ही है ना। आपका बेटा अगर आपकी बातें ना माने, ठीक है, तो फिर आप खुद भी कह रहे होते हैं बड़ा मुतकब्बिर बन गया तू आजकल, बड़ा सरकश हुआ है तू आजकल, तू बाप की बात नहीं मानता। अगर आपकी ना माने तो आपको समझ आए ये मुतकब्बिर भी है, ये सरकश भी है, ठीक है। इसी तरह मुआशरे में एक मिसाल है, जो बंदा किसी की ना सुनता हो, क्या कहते हैं? बड़ा मुतकब्बिर बन गया, बोला जाता है ना उर्फी जुमला। तो जो बंदूकी ना माने वो तो मुतकब्बिर, और जो सारे जहानों के खालिक और मालिक और रज़ाक की ना माने वो आजिज़, वो सबसे बड़ा मुतकब्बिर। जहन्नम की आग नमूदार होगी, रसूल पाक फरमा रहे हैं, ऐलान करेगी मुझे हिसाब और किताब के शुरू होने से पहले अल्लाह का हुक्म है, 3 तरह के लोगों को पकड़ और घसीट के जहन्नम रसीद कर। हम इन बेईमानों का हिसाब ही नहीं लेना चाहते। या अल्लाह हिसाब तो ले ले, मुमकिन है कहीं से बच जाए। फरमाया हिसाब उससे लिया जाता है जो हिसाब के काबिल तो हो। ये सरकश लोग हैं, मेरे हिसाब के काबिल ही नहीं। रब जिनको हिसाब के काबिल नहीं समझता, जरा सोचे कहीं हमारी सीरत उन रास्तों पे तो नहीं चल रही। फरमाया सबसे पहले हर सरकश मुतकब्बिर को अपनी गिरफ्त में लूंगी और मैं उनको सफों से ऐसे उचक लूंगी जहन्नम की आग। पहले कितना खुशनसीबी थी, फरिश्ता आया और कहा जिन पे अल्लाह का फजल और करम है वो खुद ब खुद खड़े हो जाए। खड़े हुए उनको कहा साहब से पहले जन्नत तुम्हारे लिए खुली है, जाओ। अभी आपने सुना। और अब फरिश्ता नहीं आया, हालांकि फरिश्ते भी बयान शक में आ सकते हैं। रब ने जहन्नम की आग को भेजा है जो बोल भी रही होगी, देख भी रही होगी। अब ये ऐलान नहीं होगा कि वो खुद निकले, बल्कि हदीस सुनो, वो कह रही है जहन्नम की आग, मेरे आका ने फरमाया कि मैं इन लोगों को सफों से जितने भी सरकश और मुतकब्बिर खड़े होंगे ऐसे उचक लूंगी, ऐसे उचक लूंगी जिसने जमीन पे पड़े हुए दाने को परिंदा उचक लेता। ये हदीस है मेरे सामने लिखी हुई। फिर मैं उनको जहन्नम में गर्क कर दूंगा। ये हदीस पाक के कलमात। जहन्नम में डालना और है, जहन्नम में गर्क करना और है। उनको जहन्नम में गर्क कर दूंगी। ये पहले किस्म के लोग जो हिसाब से पहले जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। नंबर 2, फिर नमूदार होगी जहन्नम की आग और कहेगी अब मुझे उन लोगों के उठाने का हुक्म मिला है रब की तरफ से जो दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दिया करते थे। अब गुस्ताखों की खैर नहीं है। हदीस है ना बुखारी की हदीस, जिसने मेरे सही वली के खिलाफ जुबान दराजी की मैं रब उसे ऐलान जंग करता हूं। उसने रब को तकलीफ दी है। जो सहाबा के खिलाफ बोला उसने रब रसूल को तकलीफ दी। जो अज़वाज के खिलाफ बोला रब रसूल को, जो पंचतन पाक व आले बैत ज़ुरियत व इतरत और नस्ल पाक के खिलाफ बोला रब रसूल को। ऐसी बातें मुस्तफा के बारे में की जो आपकी जात में रब ने बनाई
آپ غیب جانتے کہنا نہیں جانتے، رسول اللہ کو تکلیف دی، قرآن ہے سورہ احزاب میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو مختار بنایا، کہنا کسی چیز کے مالک نہیں، مصطفیٰ کو تکلیف دی، اللہ کو تکلیف دی، جہنم کی آگ کہے گی اب ان کو اٹھانے آئی ہوں جو دنیا میں رب رسول کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، پر میں ایسے چنوں گی جیسے پرندہ زمین سے دانے کو چن لیتا ہے، چن کے میں ان کو جہنم کی آگ میں غرق کر دوں گی۔ تیسری بار آئے گی اور وہ کہے گی اب ان پہ مسلط کی گئی ہوں جو تصویروں کا پیشہ کیا کرتے تھے۔ تصویریں کیا؟ تصویریں، مصور، او جو ہاتھ سے مصور کیا بنایا کرتے تھے؟ تصاویر، زیرو کی تصاویر، زیرو کی تصاویر۔ آج کل جو موبائل یا کیمرے وغیرہ ہیں ان میں شدید اختلاف ہے کہ یہ اس تصویر کے حکم میں جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ کثیر علماء اس طرف ہیں کہ نہیں جاتی، یہ ایک عکس ہے، جیسے آئینے میں عکس ہوتا ہے، جیسے آئینے میں عکس ہوتا ہے کثیر۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ علماء دوسری طرف ہیں، لہذا ضرورت کے علاوہ خواہ وہ دینی ضرورت ہو یا دنیاوی، مثلا کالج یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، سکول میں داخلہ، دنیاوی ضرورت، پاسپورٹ بنانا ہے، شناختی کارڈ بنانا ہے، دنیاوی ضرورت۔ اسی طرح حج کے لیے ان کو تصویریں، عمرے کے لیے ضرورت ہے، اب دینی ضرورت، دینی یا دنیاوی۔ اسی طرح علماء کی دینی پیغامات کو آگے تک پہنچانا یہ دینی ضرورت ہے اور اہم ترین ضرورت ہے۔ ان کے علاوہ شوقیہ طور پہ تصویر ان چیزوں سے بھی نہ بنایا کرو۔ کیا خبر کہ اختلاف جو ہے وہ حق پہ ہوں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی قانون تو ہے نہیں جو قرآن و حدیث نے دیا ہو کہ یہ حکم رکھتی ہے۔ قیاسات ہی ہے نا علماء کے، اب قیاس ان کا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ان کا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، تو ضرورت کے علاوہ اس کا استعمال بھی نہ کیا جائے۔ تیسری بار حکم ہوگا جو تصویروں کا پیشہ کرتے تھے ان کو اچک لے اور جہنم میں غرق کر دے۔ یہ جہنم میں پہنچ گئے تین گروہ، اور وہ یہ تین گروہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ہر سرکش و متکبر، یعنی جو رب کا نافرمان ہے، جو رب کا نافرمان۔ نمبر 2، جو اللہ رسول کو تکلیفیں دیا کرتے تھے کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی۔ نمبر 3، جو تصویروں کا پیشہ کیا کرتے تھے، ان کو پکڑ کے کہاں ڈال دے گی؟ جہنم کی آگ، جہنم میں غرق کرے گی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب یہ تین جنت کو اور یہ تین جہنم کو چلے گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں، میزان کو قائم کرو، اب ہم حساب لیں گے۔ اب ہم اندازہ لگائیں پہلے تین کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب فرماتا ہے انہوں نے ہمیں اتنا راضی کیا ہے، ہم اتنے راضی ہیں، ان کا حساب بھی نہیں لینا، ویسے ہی جنت میں جانے دو۔ کوشش کرو پہلے تینوں میں ہو جاؤ، کوشش کرو پہلے تینوں میں ہونے کی۔ آپ کو میں نے بار بار کہہ سنایا وہ پہلے تین کون ہیں، پھر بھی کسی کو ضرورت ہے تو بغیر عوض اور پیسے کے آپ کو یہ ریکارڈنگ مل سکتی ہے۔ جتنے بیانات بھی لیکچرز یہاں ریکارڈ ہوتے ہیں آپ کو بغیر عوض کے، کیونکہ ہمارا مشن پیسہ کمانا ہے ہی نہیں، مشن ہے مخلوق خدا کسی طرح راہ راست پہ آ جائے، کسی طرح راہ راست پہ۔ حالانکہ ہمارا اس پہ وقت بھی لگتا ہے، اس پہ خرچہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ کیمرہ جو ہے خراب ہو جائے ہزاروں روپے لگتے ہیں تھوڑی سی فنی خرابی کو دور کرنے کے لیے۔ کبھی آپ سے لیا پیسہ یا ادارے والوں سے پوچھ لیں کبھی 1 روپیہ ان سے لیا ہو؟ مجال ہے۔ اسی طرح مکسر چل رہا ہے آپ کے سامنے، یہ بھی اسی ضرورت کے لیے لیا گیا، آپ کے ادارے سے ہم نے اس کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اس پہ کام نکلتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، نہ کبھی چندہ کیا نہ آپ کے ادارے سے 1 روپیہ۔ مقصد کیا ہے یار؟ کسی طرح دین کا اچھے سے اچھے طریقے سے کام ہوتا رہے، اچھے سے اچھے طریقے سے کام ہوتا رہے۔ حالانکہ اگر ہم چاہیں یہاں جو لوگ آ کے اپنی محافل کراتے ہیں، باہر والے ساؤنڈ والے بھی تو پیسے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں چلو ہمارا حصہ بھی ساتھ ہو جائے، چلو ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کرنے والے ہو جائیں۔ یقین جانا یہی بچے گا جو آپ یہاں کر کے جائیں گے اور ہمارے کوئی چیز کام
جو دین کی خدمت ہوگی وہی ہمارے کام آئے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کی توفیق دے، اور خصوصاً جو آج ہم نے پہلے 3 پڑھے ہیں نا، اللہ ہمیں ان میں کر دے، اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ بس ایک قانون ان تینوں کو یاد کرنے کا رکھ لو، تینوں بیچ میں آ جائیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو پورے حقوق ادا کرو مال کے۔ کائنات کے کوئی کام بھی آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اللہ کی یاد سے غافل کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کی وجہ سے رب کی نافرمانی، اور ہر حال میں اپنے رب کے ذکر میں زبان کو تر رکھو۔ یہی 3 چیزیں تھی فرمایا جس میں ہوں گی بغیر حساب کے ان کو ہم جنت میں جانے دیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔